الله تعالى عنهم فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أنا قد نسينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ترك شهرا لصلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رجل وذكوان وحسين وبني سفيان. زاد حديثه قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه وعنه أن أولئك 70 من الأنصار كتبوا بمثل معونة قرآنا كتابا نحوه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قاله أقول أم سليم في 70 راكبا كان رئيس المشركين عامل كان رئيس المشركين عامل بن سفيان خير بين 3 خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو تكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان ب1000 و1000 فتعين عامل في بيت أم فلان فقال غزة كغزة البعير في امرأة من آل فلان ائتوني بفرس فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنون فإن آمنوا بي كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمنون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وقوموا إلى رجل فأتاه من خلفه وقوموا إلى رجل فأومروا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال أمام أحسبه حتى أسفله بالممسك قال الله أكبر قلت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الكعبة كان في رأس الجبل فأنزل الله علينا ثم كان من الوجوب أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على نعم وذكوان وبني رحلان ووصية الذين عصوا الله ورسوله. وبه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما حين حرام بن ملحان وكان قاله في يوم بئر معونة كان بالدم هكذا قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال خذ ورب الكعبة. سب کا تعلق ہے دین معاونت اور جیسا کہ کل ہم نے کیا تھا کہ یہ غزوۃ الرجیع یعنی قصۃ الرجیع اور قصۃ یہ شریف مدید ہوئے ہیں اور رجیع ہے سفر کی ابتدا میں تھا اور یہ جو دین معاونت کا قصہ ہے یہ اس کے سفر کے آخری میں دونوں میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہے شہید کی دلیل کے اندر 10 صحابہ شہید ہوئے جیسا کہ پیچھے گزر چکا اور دین معاونت کے اندر 70 صحابہ رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر جو کتابوں سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، ایک قبیلہ تھا بنو عامر اور تھا
आमिर इब्न तुफैल जिसका जिक्र अभी दूसरी रिवायत के अंदर आ रहा है मुशरिकीन आमिर इब्न तुफैल। तो बनु आमिर का जो सरदार था वो आमिर इब्न तुफैल था। आमिर इब्न तुफैल का एक बेटा था और उसका पूरे कबीले के अंदर बड़ा एहतराम किया जाता था और उसका नाम था अबू बरा आमिर इब्न मालिक। अबू बरा आमिर इब्न मालिक और वो मशहूर था मुलाइबुल असिन्ना के लक़ब के साथ। मुलाइब कहते हैं खेलने वाले को, असिन्ना कहते हैं लोगों को गेंदों के साथ खेलने वाला भी बड़ा बहादुर आदमी था। और वो इस आमिर इब्न तुफैल का चचा था। आमिर इब्न तुफैल का चचा था। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अबू बरा आमिर इब्न मालिक मारूफ मुलाइबुल असिन्ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर आपने पूछा कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं? तो आपने उसको दीन की दावत दी। तो उसने ना तो इनकार किया और ना उसने कबूल किया। उसने कहा कि आप कुछ हज़रात को हमारी तरफ भेज दें और वो आकर हमें दीन की बात बताएं तो ताकि मैं कबीले वालों को भी देखूँ उनकी क्या राय होती है। ये तो एक पस मंज़र है। और बात हज़रात ने ये फरमाया जैसे कि रिवायत में भी आ रहा है कि उसने साथ ये भी कहा कि हमें कुछ हज़रात की मदद की भी ज़रूरत है तो आप लोग ऐसे लोगों को भेजिए कि जो वक्त पर हमारी मदद भी कर सकें और साथ साथ हमें दीन की बात भी बता सकें और समझा सकें। तो अगर हमें किसी समझ में आ गया तो हम दीन को कबूल कर लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को भेजा जो कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले थे और जिनका मशग़ला कुरान मजीद था। तो ये हज़रात जो थे ये रवाना हुए। जब वहाँ करीब में पहुँचे तो इनके जो बड़े थे हज़रत हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपने साथियों से कहा कि देखो हम सब का इकट्ठे जाना मुनासिब नहीं है तो पहले मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। मेरे साथ 2 आदमी चले और अगर कोई बात ठीक हो गई तो ठीक है और अगर देखा कि कुछ उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया या और कोई बात हुई तो कम से कम आप लोग अपनी जान बचा लेना। सुबह था उनको हज़रत हराम इब्न मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु और 2 आदमी काबिल में थे और मुंदिर इब्न आमिर ये 3 हज़रात चले। और उसके बाद फिर हज़रत हराम इब्न मिल्हान ने और ज़्यादा एहतियात की। मालूम एहतियात करनी चाहिए। 2 हज़रात को उन्होंने पीछे रखा और कहा कि तुम नहीं ठहरो मैं आगे जाता हूँ। तो फिर हज़रत हराम इब्न मिल्हान लिए गए और जाकर उन्होंने आमिर इब्न तुफैल से बातचीत शुरू की। जो कबीला बनु आमिर का सरदार था आमिर इब्न तुफैल उससे आपने बात शुरू की। तो उधर आमिर इब्न तुफैल बड़ा खराब आदमी था। उसने एक आदमी को इशारा किया और हराम इब्न मिल्हान को बात कर रहे थे। उसने पीछे से आकर नेज़ा मारा खून का फव्वारा हज़रत हराम के जिस्म से निकला। तो खून का फव्वारा निकला तो नेज़ा आगे तक आ गया। तो हराम इब्न मिल्हान ने खून जो है अपने सर और चेहरे पर लगाया और खुद तो रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया। क्या मतलब मुझे तो शहादत नसीब हो गई है, मैं तो जन्नत जा रहा हूँ। अब वो जो 2 आदमी थे वो वहाँ से भागे। उनमें से एक तो बच गए जो लंगड़े से आ रहे और दूसरे जो वो भी शहीद हो गए और बाकी जो ये हज़रात थे ये भी सब शहीद कर दिए। लेकिन इनकी शहादत का तरीका ये हुआ कि जब आमिर इब्न तुफैल ने हराम इब्न मिल्हान को शहीद किया और अपने कबीलों के लोगों से कहा कि इसके पीछे जितने साथी हैं उनको भी कत्ल करना है तो बनु आमिर ने इनकार कर दिया कि नहीं हमारे बड़े जो हैं अबू बरा आमिर इब्न मालिक मारूफ मुलाइबुल असिन्ना वो हुजूर से बात करके आए हैं और उनकी दावत पर ये लोग आए हैं तो हमारे लिए इनको कत्ल करना या मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना जायज़ नहीं। चुनांचे बनु आमिर में से कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ और किसी ने भी आमिर इब्न तुफैल का साथ नहीं दिया। जब आमिर इब्न तुफैल ने यह देखा तो उसने 3 और कबीले से ज़कवान और उसैया उनको पैगाम भेजा। उन्होंने 70 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को घेरे में ले लिया और फिर उसके बाद सबको शहीद कर दिया। ये किस्सा पेश आया जिसका रिवायात में जिक्र आ रहा है और इसी का पस मंज़र में फिर आगे वो वाक़या हुआ जो आपको कुछ बता चुके हैं। वो ये है कि इनमें से एक साथी और बच गए थे जिनका नाम था हज़रत आमिर इब्न उमय्या और ज़ुमरी रज़ियल्लाहु अन्हु और वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले गए हुए थे। जब वो जानवरों को चराकर वापस लाने लगे तो उन्होंने देखा कि बड़े गिर और ये
आसमान से फिर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि कोई वाक़या खतरनाक पेश आया है, लाशें हैं जिसके ऊपर तीर वगैरह आए हैं। तो उन्होंने और इख्तियार से देखा और देखने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि हमारे सब साथी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो वो वहाँ से भागे। अब रास्ते में किस्सा ये पेश आया कि राम भैया को तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में 2 आदमी मिले, वो बनो आमिर के लोग थे, वो बनो आमिर के लोग थे। जब वो रात को सो गए तो हज़रत राम भैया और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। ये बनो आमिर के लोगों ने हमारे साथियों को कत्ल किया है, तो उनके बदले में चलो हम ज़्यादा न चली तो तुम 2 को तो हम कत्ल करें। चुनांचे हम भैया ज़ुबैर ने इन 2 को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, आपने बताया कि भाई हमारा तो बनो आमिर से मुआहदा था और मुआहदे के मुताबिक उन्होंने हमारे ऊपर हमला भी नहीं किया था, हमला भी किया हुदैया और जवान ने, और बनो आमिर ने तो हम पर हमला नहीं किया, इसलिए अब हमें उन 2 आदमियों की दियत देनी होगी। फिर उन्हीं 2 आदमियों की दियत के सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए कहाँ, बनो नज़ीर, है ना, बनो नज़ीर। और इस सब से बात निकलती है कि बनो नज़ीर का जो किस्सा है वो बीर माउना के बाद। अब रिवायत ले लो, रिवायत ये है कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की अपने किसी दुश्मन पर, और आपने उनकी मदद की 70 अंसार के साथ। अब इससे मालूम होता है कि उन्होंने मदद के लिए तलब किया था, लेकिन बाकी जितनी सीरत की किताबें सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात के ऊपर कि वो किस्सा ये पेश आया था कि वो बड़ा आमिर इब्न मालिक आए थे और उन्होंने आकर हुज़ूर से दरख्वास्त की थी कि आप भेज दीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों बातें, क्योंकि अगर सिर्फ दीन की तबलीग के लिए भेजना होता तो 70 को भेजने की जरूरत नहीं थी, फिर तो 4, 5, 6 भी काफ़ी थे, 7 भी काफ़ी थे। जनाब ने 70 अखराज को भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुखारी की रिवायत है इसमें भी ये सबक पाया जा रहा था कि उसने कहा कि आप इतने अखराज को भेज दिए, हमने हमारी मदद कर सके, कोई मुहिम होगी, कोई काम होगा। तो इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब की अपने किसी दुश्मन के खिलाफ, तो आपने उनको 70 सहाबा के साथ मदद की और हम उनको कुरान कहते थे उनके ज़माने में। यानी उनका ज़्यादा मशगला जो था वो कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना था, लेकिन चलना नहीं मांगते। कानून या फकीबून बिन्नहार, दिन के अंदर वो लकड़ियाँ काटते। कानून चलने का सिलसिला हमारा और आपका, वरना सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम खैरुल कुरून नहीं थे, हाथ फैलाने के सिलसिले में मेहनत करते थे और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। दिन के अंदर वो मेहनत करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, उसी पर अपना गुजारा करते थे और रात के अंदर बात है बात का तो सुनते थे। कानून या फकीबून बिन्नहार, ये हज़रात दिन में लकड़ियाँ काटते थे, रात में नमाज पढ़ते थे। यहाँ से जब हज़रात बीर माउना पर पहुँचे तो उन सब ने इनको कत्ल कर दिया, वग़दर और इनको उनके साथ धोखा किया। जब खबर पहुँची नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आपने 1 महीने तक कुनूत पढ़ी और आप सुबह की नमाज के अंदर दुआ करते रहे अरब के कबाइल पर, इंग्लैंड पर, नसवान पर, बहरिया पर और बनु लहियान पर। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमने इन लोगों के बारे में कुरान भी पढ़ा था, यानी वो आयतें नाज़िल हुई थी, वो आयतें मंसूख हो गई, वो कुरान में शामिल थी। तुम इन्ना ज़ालिका रुफ़िअ, फिर उसके बाद वो कुरान उठा लिया गया, जो कुरान का वो हिस्सा उठा लिया गया। वो हिस्सा क्या था? बल्लिग़ू अन्ना क़ौमना अन्ना लज़ीना रब्बना वरज़िय अन्ना वअरज़ाना, हमारे कौम को ये बात पहुँचा दो कि हमारे अपने परवरदिगार से मुलाकात हो गई है, तो वो हमसे राज़ी था और उसने हमें राज़ी कर दिया। और अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है हदथहु अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलाति सुब्ह यदू अला अहयाइन मिन अहयाइ अल-अरब अला लैल मिन ज़बान व तय्र व बनी लहियान। और आगे है क़ाल हदथना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न उलाइका 70 मिन अल-अंसार, मालूम है 70 अंसार थे, ये अंसार से ताल्लुक़ रखते हैं। खुद ये माउना पर इनको शहीद किया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि वो लफ्ज़ की तशरीह करते हैं, हदीस के अंदर लफ्ज़ आएगा कि कुरान नाज़िल हुआ था, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब है, यानी वो किताबुल्लाह का हिस्सा था। अगली रिवायत में तरकी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु में मुझे हदीस आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस के इमाम बात खालहू, हज़रत अनस के मामू
وہ ماموں کون سے؟ حرام ابن ملحان، ان کے ماموں کو بھیجا، یعنی جو سلیم کے بھائی، خالہ اخن لام سلیم، اور اگر اخن لام سلیم ہو تو یہ جملہ مستانفہ مندرجہ ہوگا، فی سبعین راغبا 70 سواروں میں، اور مشرکین کا سردار، مشرکین سے یہاں مراد ہے جس قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مشرک لوگ تھے، اور اس کا سردار عامر بن طفیل تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضور کو 3 چیزوں کے درمیان اختیار دیا تھا، اس نے حضور کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ 3 کاموں سے ایک کام کر لیں اور اسلام لے آؤ۔ نمبر 1 یہ کہ یقول لگا سہل ولی اہل المدد، کہ آپ کے لیے سہل والے لوگ ہوں اور میرے لیے مدد والے لوگ ہوں۔ سہل کے معنی سیدھا سادہ نرم جگہ، اور مدد کہا جاتا ہے گارے کو، تو مراد یہ ہے کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں گاؤں دیہات کے وہ آپ لے لیں، اور شہری لوگ میں لے لوں، آپ کی حکومت گاؤں دیہاتوں پر ہو جائے، میری حکومت شہر پر ہو جائے، آپ کے لیے اہل سہل ہو اور میرے لیے اہل المدد ہو۔ ایک کو تجویز یہ ہے، اب اصل اپنا خلیفت ہے، یا آپ مجھے اپنا خلیفہ بنا دیں، یا آپ کو مرنے کے بعد میں نبی بن جائیں، اور اب دعا کا بحال رسبان بألف معذر، ورنہ تیسری صورت یہ ہے کہ میں آپ پر حملہ کروں گا تمام اہل رسبان کو لے کر جو 1,00,000 کی تعداد میں ہوں، بس الفن و الفن 1000 اور 1000، اگر بألف الفن ہو تو 10 لاکھ ہو جائیں گے، یہ تو 1 لاکھ ہوتے ہیں۔ فقرن عامر فی بیت ام الودان، پھر اس کے بعد اس عامر کو قتل کر دیا گیا، یعنی اس پر اصل میں تو کان کے معنی ہوتے ہیں نیزہ مارنے کے، لیکن یہاں نیزہ مارنا مراد نہیں ہے بلکہ مبتلا ہونا مراد ہے۔ تو عامر بن طفیل مبتلا ہوا فلاں عورت کے گھر میں، پھر سجد پیش آیا، یہ روایت مختصر ہے، پھر سجد پیش آیا کہ یہ معاملہ کا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا، جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے اور آگے بھی آپ، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک سال کے اندر ان کے وبا ہے، اور اس قدر زبردست وبا پھیلی کہ 800 افراد جو ہے اس میں مارے، زبردست قسم کی وبا، اور اس وبا کے اندر طاعون کی وبا اختیار پھیلی، اور اس میں 800 افراد مارے۔ تو یہاں جو جو تھا جب اس نے دیکھا کہ میرے علاقے کے اندر یہ وبا پھیلی ہے، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے وبا سے بچنے کے لیے یہاں سے نکل کر گیا، اور ایک عورت کا گھر سے دور وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، شاید یہاں میں وبا سے بچ جاؤں گا، علاقے سے دور بھاگا۔ جب وہاں پہنچا تو وہاں وبا نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کی گلٹی نکلی، جسے طاعون کی گلٹی نکلتی ہے، اور وہ نکلی تو جب اس نے دیکھی کہ گلٹی نکل رہی ہے تو اس نے کہا کہ غدۃ البعیر، تو ایسی گلٹی نکل رہی ہے جیسے کہ اونٹ کی گلٹی نکلتی ہے، اور اونٹ کے اندر جب یہ وبا پھیلتی ہے تو اونٹ بچتا نہیں، تو مراد یہ تھا کہ میں بھی بچوں گا نہیں۔ تو عامر مبتلا ہوا، یوں کہہ لو کہ طاعون میں مبتلا ہوا فلاں عورت کے گھر میں، جب مبتلا ہوا تو اس نے یہ کہا کہ یہ گلٹی نکلی ہے جیسے اونٹ کی گلٹی نکلتی ہے، فلاں کی فلاں عورت کے گھر میں، ایتونی بفرسی، میرا گھوڑا لے کر آؤ، فمات علی ظہر فرسی، گھوڑے پر بیٹھا لیکن اس کو وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہو سکا، وہیں مر گیا۔ یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ بتا دیا کہ عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 پیشکشیں کی تھی اپنے بیہودہ خیال کے مطابق، اور پھر اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا، بعد میں اس کا یہ انجام ہوا۔ یہ بیچ میں سارا کا سارا جملہ معترض ہے۔ اب اصل قصے کی طرف اور ہے کہ فانطلق حرام اخو ام سلیم، تو حضرت حرام بن ملحان جو حضرت ام سلیم کے بھائی ہیں اور انس بن مالک کے ماموں ہیں، وہو رجل اعرج، وہاں خالو ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط تھا، ماموں، وہو رجل اعرج ورجل من بنی فلان، اور ایک لنگڑا آدمی اور ایک اور آدمی بنی فلان کا۔ ابھی آپ کے حاشیہ نمبر 8 میں آپ دیکھ لیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو اعرج تھے ان کا نام تھا کعب بن زید، اور دوسرے جو آدمی تھے ان کا نام تھا منذر ابن محمد، بالمقتول حرام ولم يقتل الاعرج وصعد الجبل ولم يقتل۔ تو 3 افراد تھے، تو حضرت حرام آگے گئے اور ایک لنگڑے صاحب کعب بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے منذر ابن محمد کو پیچھے۔ جب آپ کی بات سمجھ گئے اب یہ سمجھیے کہ یہاں جو بخاری کی یہ روایت ہے اس میں لفظ آیا وہو رجل اعرج،
کہ حرام جو سلیم کے بھائی سے وہ روانہ ہوئے وہ رجل اعرج یہ بڑی سی بات ہے اور یہ لگ رہے تھے حالانکہ یہ تو لگ رہے آدمی نہیں حال یہ ہے کہ یہ ایک لگ رہے آدمی تھے حالانکہ یہ تو لگ رہے نہیں تھے بلکہ لگ رہے صاحب تو دوسرے تھے وہ تعلیم میں اسی لیے آپ کے حکم میں لکھا ہوا ہے حاضر حضرت اللہ ہے نہیں اور جتنے شرح ہیں بخاری حدیث کے وہ سب کہتے ہیں کہ اس میں راضی نے فرض کیا ہے اصل میں عبادتی فرض والا حرام اخو ام سلیم ہوا ورجل آخر یعنی واو جیسا وہ ہوا کے بعد عبادت یہ ہے کہ فنطلع حرام اخو ام سلیم ہوا ورجل اعرج ورجل من بني فلان سمجھ رہے بات سارے شرح نے یہی اس کی یہ کہا کہ اس میں راوی کو حل ہو گیا ہے روایت مخلوط ہے اور لفظ اصل میں تھا ہوا ورجل احدث یہ حرام روانہ ہوئے اور ایک اور آج صاحب جو لگڑے تھے اور ایک اور صاحب جو بنی فلان سے تعلق رکھتے تھے جن کا نام لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے اب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آ رہا ہے نا اس کی اگر کوئی تعبیر ہو سکتی ہے تو وہ کر لی اور راضی پر سے حد تک امکان اس چیز کا اعتراض اٹھایا ہے چنانچہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روایت صحیح مانی جائے اور یوں کہا جائے کہ یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر مبہم ہو اور رجل اعرج جو ہے یہ اس کی مفسر ما بعدہ مفسر ہو تو ہوا ضمیر مبہم ہو گئے اور رجل اعرج اس کی تفسیر ہو گئی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ حرام جو ام سلیم کے بھائی تھے وہ روانہ ہوئے اور وہ جو لگڑا آدمی ہے وہ روانہ ہوگا وہ لگڑا وہ بھی روانہ ہوگا یعنی اور تیسرے وہ آدمی رجل من بنی فلان تو وہ ہوا جو ہے وہ اپنی جگہ میں آ گیا اور ہوا مبہم ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہوا کی تفسیر ہو گئی کس کے ساتھ رجل آخر قال كونا قريبا تو حضرت حرام نے فرمایا کہ تم دونوں میرے قریب ہیں آپ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ کو توفیق ہے اور علم کتابوں کا مطالعہ کریں جب آپ ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ہی میں گنگوہی کو پڑھنا آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ شخص ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے علوم ان کے سامنے ہیں اور آخر میں جا کے وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ آج لگا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سچی دوست آئے خود بولے وشال ویسا پڑھتے ہیں خود بولے وشال سچی دوست آئے اچھا جی قال كونا قريبا تو حضرت حرام نے فرمایا کہ دونوں میرے قریب رہنا یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچوں گا فإن آمنوني كنتم اگر وہ مجھے امن دے دیں تو تم اپنی جگہ میں رہنا اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلے جانا اب حضرت حرام آگے پہنچے اور یہ کہا کہ کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم تک پہنچاؤں تو وہ ان سے بات کرنے لگے ان لوگوں نے اشارہ کیا کہ ایک آدمی کی طرف وہ پیچھے سے آیا اور نہ ہو اور آگے حضرت حرام کو نیزہ مارا حمام کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس نے نیزہ اندر گھسا دیا تو قال اللہ اکبر حضرت حرام رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ اللہ اکبر میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم اب آگے لفظ آ رہا ہے اس کو بھی کئی طریقے سے پڑھا گیا فلحی کا رجل اس کو پڑھا تو ایسے ہی طریقے سے لیکن صرف دو میں ترکیبیں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی ترکیبیں تو جو راضی ہے وہ دو ہے ایک تو یہ ہے کہ فلحی کا رجل آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں فلحی کا رجل تو صورت میں ترجمہ آسان ہوگا کہ وہ جو آدمی تھا وہ چلا ملحق ہو گیا کون آدمی وہ جو کامل میں زید رجل اعرج تھے وہ کیونکہ وہی بچے تھے یہ اسلیے بچ گئے تھے کہ وہ جانوروں کو چرانے کے لیے لے گئے تھے باقی سب شہید ہو گئے حتیٰ منزل ابن محمد جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے تو یہ آتا ہے فلحی کا رجل تو وہ جو آدمی تھے وہ ملحق ہو گئے کیا مطلب ملحق ہو گئے یعنی مسلمانوں کے پاس پہنچ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ فلحی کا رجل اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ پڑھیں فلوحی کا رجل فلوحی کا رجل اور رجل جمع ہے راجل کی راجل کہتے ہیں پیدل لوگوں کو رجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیدل لوگ تھے وہ بھی ملحق کر دیے وہ جو پیدل لوگ پیچھے رہ گئے
وہ بھی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی طرح شہید کر دیے. تو یہ دو جو جملے ہیں ان دو اس کی اعراب یہ آسان ہے. فلحق الرجل اور رجل سے بڑا عارض میں دیا جائے اور فلحق الرجل اصول الرجل جمع ہوگی. فقتلوا كلهم سب کے سب شہید کر دیے گئے سوائے اس عارض کے کہ وہ پہاڑ سے اوپر چڑھ باقی نہیں بچ سکے. اسی بات کو نظر سے حالانکہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی لیکن وہ ایسے فرزیلے تھے کہ وہ ان کے قابو میں نہیں آ سکے اوپر چڑھتے چلے. انزل اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور پھر وہ آیت بعد میں منسوخ بھی ہو گئی. اللہ قد نسینا ربنا ورضی عنا ورضانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بچوا کی عید صبح. اسی سے کہا جاتا ہے کہ اگر قنوت نازلہ پڑھنی ہو تو کتنے عرصے پڑھنی چاہیے؟ 1 مہینہ پھر اس کے بعد چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن پڑھی. خدا علیہ ثلاثین صباحت آپ نے ان کے اوپر بچوا کی عید صبح لیل پر تقوان پر اور بنو لحیان پر اور بنو قیہ کے قبائل پر چیزوں میں اللہ رسول کی نافرمانی کی. آگے روایت ہے کہ جب حرام بن ملحان کو نیزہ مارا گیا اور وہ حضرت انس بن مالک کے ماموں تھے اور ان کو نیزہ مارا گیا. کب؟ ویر معونہ والے کان قالہ کا ضرب نہیں ہے بلکہ سویا کا ضرب ہے. قال بالدم هكذا انہوں نے خون کے ساتھ کس طریقے سے کہا. آپ کو معلوم ہے کہ قول کبھی پھر سے مانا نہیں جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے خون دے کر اپنے چہرے پر ملا فنضحه على وجهه وراسه اور انہوں نے اس خون کو چھڑک دیا اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر. ثم قال قلت ورب الكعبة اور پھر یہ کہا کعبے کے رب کی قسم میں. اور اسی طرح گنگوہی رحمۃ اللہ بہت بڑا ہے. گنگوہی رحمۃ اللہ نے استدلال کرنا ہے کہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے. اسی سے یہ استدلال کیا کہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے. اعتراض دونوں والے ساتھ حرمت علیکم المیتۃ والدم ہے جی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ شہید کو اس خون کے ساتھ دفن کیا جاتا نہیں کیا جاتا کیا جاتا. شہید کا خون تھا اور وہ شہید کے لیے پاک ہے. شہید کا خون شہید کے لیے پاک ہے. اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ تو کبھی کے مشق کی طرح ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. یہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے اور اپنے سر معلوم ہے کہ وہ ناپاک چیز پر نہیں ملا تھا پاک نہیں. پڑھ لو زور کیسے پڑھ لو بدل اور وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم فقال يا رسول الله أتتلو أن يؤذن لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهر فناداه فقال أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما هم ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله إني ناقتان قد كنت عادتهما للخروج فعات النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتى الغار فهو بثور فتوارى فيه فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن صخبرة أخو عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها وكان لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيتلج إليهما ثم يسرع فلا يفتن به أحد من الرعاة. فلما خرج معهما يعقوبانه حتى قدم المدينة فقتل
يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة من أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة أسر عامر بن أمية الزمري قال له عامر بن الطفيل من هذا وأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم بزي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن السلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. یہ روایت نقل کی امام بخاری رحمہ اللہ نے مقصد اس روایت کا یہ ہے کہ بئر معونہ پر جو حضرات شہید ہوئے ان میں حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو کہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور آپ حضرات کی مدد کی اور آپ حضرات کی حفاظت کی. تو جب یہ عامر ابن فہیرہ شہید ہوئے بئر معونہ پر تو ان کی جو میت تھی وہ آسمان پر اوپر اٹھی اور اوپر تک چلی گئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ نیچے آئی. تو عامر ابن طفیل نے عمرو ابن امیہ الزمری سے پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہیں جس کی میت یہ تو اوپر گئی پھر نیچے آئی؟ تو بتایا کہ حضرت عامر ابن فہیرہ ہیں اور یہ ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی حضرت ابوبکر نے مکہ سے نکلنے کی جب تکلیفیں بہت سخت ہو گئیں. استأذن النبی ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی حضرت ابوبکر نے خروج سے مراد ہجرت کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی جا چکے تھے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، یہ سب حضرات جا چکے تھے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ، بس یہ خرید کے علی مرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے گھر میں چھوڑا اور ابو بکر کو ساتھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی ہے تو ابو بکر نے ہجرت کرنے کی. جب تکلیفیں زیادہ ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تم ٹھہرے رہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو بھی اجازت مل جائے گی ہجرت کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ انی لارجو ذلک، مجھے اس کی امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم مل جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار کرتے رہے. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے ظہر کے وقت میں اور پکارا ابوبکر صدیق کو، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت میں آپ نے اپنے سر کے اوپر رومال بھی ڈالا ہوا تھا. عام عادت مبارکہ آپ کی سر کے اوپر اس طرح رومال ڈالنے کی نہیں تھی، لیکن علماء نے فرمایا کہ یا تو گرمی کی وجہ سے اور یا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اپنے سر مبارک پر رومال ڈالا ہوا تھا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اخرج، ذرا باہر نکلو، اخرج من عندک، اور جو لوگ تمہارے پاس ہیں ان کو بھی نکال دو. تو ابوبکر نے عرض کیا کہ صرف میری دونوں بیٹیاں ہیں. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے، نکلنے کی یعنی ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الصحبہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، انی اسألک الصحبہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ساتھ رہنے کی مجھے سعادت مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحبۃ اعطیت الصحبۃ، تمہیں صحبت دے دی گئی ہے، تم میرے ساتھ ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں اور میں نے ان دونوں کو تیار کر رکھا ہے نکلنے کے لیے، پہلے سے تیاری کر رکھی تھی ہجرت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک اونٹنی دی جو جدع تھی، یعنی اس کے کان کٹا ہوا تھا. فرکبا، اب یہ دونوں حضرات سوار ہوئے. اور یہاں تو روایت میں نہیں ہے لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی ٹھیک ہے میں لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے اس کے پیسے لے لو، مجھ سے اس کے پیسے لو. ابوبکر صدیق ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہدیہ قبول ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ہدیہ قبول نہیں کیا.
اور علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ آپ چاہتے تھے کہ ہجرت کا جو یہ عظیم سفر ہے یہ میں اپنی ذاتی اونٹنی پر کروں، چندے بندے پر نہ ہو، ہدیے پر نہ ہو۔ جی کیا آپ حضرات سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ جہاں یہ بیماری، ہم لوگوں میں یہ بیماری بہت پھیل گئی ہے جی، تو سمجھتے ہیں کہ یہی دین کا کام ہے کہ بس چندہ مانگو اور کھاؤ جی، حالانکہ یہ تو مجبوری ہے، یہ تو صرف دین کو چلانے کے لیے یا جو مشترکہ امور ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے لیے، لیکن اپنی ذات کے لیے تو چندے کا کوئی سوال ہی نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اچھا جی، استغفر اللہ ربی من کل سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اچھا جی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی تھی جو جزع تھی، اب یہ دونوں حضرات سوار ہوئے، اب یہ دونوں چلے یہاں تک کہ غار پر پہنچے جو سور پہاڑ کے اندر تھا، اور دونوں اس کے اندر چھپ گئے، تو عامر ابن فہیرہ جو غلام تھا عبداللہ ابن طفیل ابن صخبرہ کا، اور وہ یہ حضرت عائشہ کے رضائی، حضرت عائشہ کے اخیاتی بھائی تھے، عبداللہ ابن طفیل ابن صخبرہ، آپ کے بین السطور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کتب مشہورہ میں جو ہے وہ طفیل ابن عبداللہ ابن صخبرہ ہے، اور دیکھیے آپ کے حاشیہ نمبر 5 ہے عامر ابن فہیرہ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن طفیل ابن صخبرہ، اس کے آگے ایک دو سطروں کے بعد لکھا ہے قال الشیخ ابن حجر رحمہ اللہ فی الفتح فی قوله عبداللہ ابن طفیل نظر وکانه مقلوب والصواب كما قال الدمياطي الطفيل ابن عبد الله ابن صخبرة وهو أزدي من بني زهران وكان أبوه زوج أم رومان والدة عائشة رضي الله عنها، فقدم في الجاهلية مكة فحالف أبا بكر ومات وخلف الطفيل، فتزوج أبو بكر امرأته أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو طفیل ابن عبداللہ ابن صخبرہ ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کی طرف سے بھائی تھے، یعنی اخیاتی بھائی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کچھ اونٹنیاں تھیں جو صبح کو آتی تھیں اور شام کو واپس جاتی تھیں، وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا، تو وہ آتے تھے اور ان دونوں کی طرف ان کو گھسا دیتے تھے، ثم يسرح، پھر آگے ان کو چراتے تھے، فَلَا يَفْطَنُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ، اور چرواہوں میں سے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو عامر ابن فہیرہ تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اونٹنیاں، بکریاں یہ ساتھ لے کر آتے تھے، اور چرانے کے لیے چراتے چراتے سور غار کو اس کے قریب لے آتے تھے، اور یہاں سے ان کو دودھ نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پلاتے تھے، پھر اس کے بعد پھر وہ اونٹنیاں اور بکریاں لے جاتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے چرانے کے لیے آئے۔ فلا يفتن به احد من الرعاء، چرواہوں میں سے کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو جب یہ دونوں حضرات نکلے خرج معهما، تو عامر ابن فہیرہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ نکل گئے۔ کدھر نکل گئے؟ مدینہ کی طرف، یعقبانہ، اور یہ دونوں حضرات ان کو اپنے پیچھے سوار کراتے رہے یہاں تک کہ یہ حضرات مدینہ پہنچ گئے۔ پھر عامر ابن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا بیر معونہ والے سے، اور ابو اسامہ سے روایت ہے کہ ہشام ابن عروہ نے فرمایا کہ میرے والد عروہ ابن زبیر نے یہ بات بتائی کہ جب وہ لوگ شہید کیے گئے جو بیر معونہ میں تھے، اور عامر ابن امیہ اور زمری کو گرفتار کر لیا گیا، معلوم ہوا کہ یہ گرفتار ہو گئے، جہاں بلکہ میں بھول گیا، یہ جو عامر ابن امیہ زمری تھے یہ گئے تو ہوئے تھے بکریوں کو اور جانوروں کو چرانے کے لیے، جب واپس آئے تو یہ جناب ان کو اندازہ ہوا کہ چیلے ویلے نظر آ رہی ہیں، تو یہ آگے نہیں بڑھے، لیکن پھر یہ گھیرے میں آ گئے تھے، اور گھیرے میں آنے کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو لایا گیا رئیس المشرکین عامر ابن طفیل کے پاس، تو عامر ابن طفیل نے ان سے پوچھا کہ یہ عبداللہ ابن فہیرہ میت جو ہے یہ کس کی ہے؟ ان کا کہ یہ عبداللہ عامر ابن فہیرہ ان کا یہ قصہ ہے۔ پھر عامر ابن امیہ زمری کو آزاد کر دیا عامر ابن طفیل نے، اور یہ کہا کہ میری ماں جب مری تھی، عامر ابن طفیل نے کہا کہ جب میری ماں مری تھی تو اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے میرے مرنے کے بعد ایک غلام آزاد کرنا، تو تم غلام ہو، چلو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارے ساتھی تو سارے ساتھی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں تمہیں، تو نہ اس نے یہ کیا کہ ان کے بال آگے سے کاٹ دیے، سر کے پیشانی کے بال تھوڑے سے کاٹے اور کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ ان کا طریقہ تھا دور جاہلیت میں۔
تو عامر ابن امیہ جب گرفتار ہوئے تھے تو عامر ابن طفیل نے ان سے پوچھا تھا کہ من ھذا، یہ کون صاحب ہے، اور اشارہ کیا تھا ایک مقتول کی طرف. تو عامر ابن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ عامر ابن فہیرہ ہے. فقال، تو عامر ابن طفیل نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب یہ شہید کیے گئے تو یہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف ان کے اور زمین کے درمیان، پھر دوبارہ ان کی میت زمین پر رکھ دی گئی. پھر وہ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچی تو فنعاهم، اور آپ نے ان کے انتقال کی اطلاع سب کو دی. نا یا نا کے معنی ہوتے ہیں انتقال کی اطلاع دینا. آپ نے ان کے انتقال کی اطلاع دی، شہادت کی اطلاع دی، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی سب شہید کر دیے گئے ہیں. اور انہوں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضینا عنك ورضیت عنا فاخبرهم عنهم. آگے عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اس دن جو شہید ہوئے تھے ان میں عروہ ابن اسماء ابن صلت بھی تھے، یہ بھی صحابی تھے رضی اللہ عنہ. بعد میں جب حضرت زبیر ابن العوام کے ہاں بیٹا ہوا تو انہوں نے ان کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام رکھا عروہ. اسی طرح منذر ابن محمد، جن کا بھی ہم نے پیچھے ذکر کیا، وہ بھی شہید ہو گئے تھے، تو حضرت زبیر ابن العوام نے اپنے ایک بیٹے کا نام منذر رکھا. تو دو شہیدوں کے نام پر ان کا نام رکھا. تو حضرت زبیر ابن العوام کے کئی بیٹے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی، عروہ ابن زبیر بھی، اور منذر ابن زبیر بھی. تو عروہ اور منذر کا نام رکھا گیا ہے بیر معونہ کے شہداء کی یاد. چلو. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان والتيمي عن أبي مجلد عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو على ليل وزكوانا ويقول سيد أسد الله ورسوله. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على ليل وزكوانا ولحيانا وصية أسد الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه فأنزل الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسك بعض بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأفضل رضي الله عنه وعنهم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال نعم. فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعده؟ قال كذب. إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا إنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. یہ روایت نقل کی کہ عاصم الاحول کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا نماز کے اندر قنوت کے بارے میں کہ کیا قنوت پڑھی جائے گی؟ فقال نعم. انہوں نے کہا کہ ہاں نماز کے اندر قنوت ہے. میں نے کہا کہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو فرمانے لگے کہ رکوع سے پہلے ہے. میں نے کیا کہ فلاں آدمی نے تو آپ سے مجھے روایت پہنچائی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ رکوع کے بعد ہے. قال كذب. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا اس نے جھوٹ بولا مراد یہ کہ اس نے خلاف واقعہ بات کہی ہے. اور اس تفصیل آگے فرمائی کہ جزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے رکوع کے بعد 1 مہینہ. معلوم ہوا کہ جو قنوت نازلہ ہے وہ رکوع کے بعد ہے اور 1 مہینے تک پڑھی جائے گی، اس کے بعد ترک کر دیا جائے گا. جیسا کہ پچھلے صفحے پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے ابو داؤد کی روایت دیکھو، بائیں طرف نیچے دیکھو، قولہ قنطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شهرا وروى ابو داود عن انس رضی اللہ عنہ وعنهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قنط شهرا ثم تركه. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعائے قنوت پڑھی تھی رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ. اور آپ نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا جن کو قرہ کہا جاتا تھا اور وہ 70 حضرات تھے، ان کو بھیجا مشرکین کے کچھ لوگوں کی طرف، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عہد تھا اس سے پہلے، یعنی بنو عامر مراد ہے، بنو عامر سے معاہدہ تھا. تو یہ لوگ
جو دن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ تھا وہ غالب آ گئے اور انہوں نے صحابہ کو شہید کیا. اور بات وہی ہے جو ابھی ہم نے تفصیل سے عرض کی کہ شہید تو خود انہوں نے نہیں کیا تھا، انہوں نے دوسرے قبائل کو آگے کر دیا تھا، خاص طور پر بنو عامر کے سردار عامر ابن طفیل نے اور حسیہ، ریل، ذکوان، اور انہوں نے آ کر ان سب حضرات کو شہید کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت پڑھا اور آپ نے ان کے اوپر بد دعا کی. اللہ سبحانہ. اب آگے باب غزوۃ الخندق.